بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ایم آسمہ فرام حسن اعظم کالج سنیوٹ. پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے طلبہ و طالبات، ہم نے جو ہے باب سوم شروع کیا ہوا تھا اسلامیات کا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس کو ریڈ کیا تھا. اس کو ریڈ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز کی طرف آئے. ایکسرسائز کی طرف آنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کے شارٹ کویسچن، اس کے جو ہے آپشنز کیے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے شارٹ کویسچن کیے ہیں. شارٹ کویسچن کرنے کے بعد جو ہمارا ایک کویسچن ہمارا بچ گیا تھا وہ تھا ہمارا لانگ کویسچن. تو لانگ کویسچن میں کیا ہے ہمارا کہ فتح مکہ کے اسباب بیان کریں. اس کے 5 جو ہیں وہ شارٹ کویسچن تھے اور ایک جو ہے وہ لانگ ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، تفصیلی جواب دیں. فتح مکہ کے اسباب بیان کریں. فتح مکہ جو ہے اس کے پیچھے کیا اسباب تھے یا کیا سبب بنا، تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، آپ کے سبق کے اندر ہی ہے. یہ دیکھیں، یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنو قزاع مسلمانوں کے حلیف بنے. یہاں سے لے کے یہ پورا جو بلو دائرہ لگا ہوا ہے، یہ دستبردار ہو جائیں یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں. قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا. یہاں تک یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے. تو شارٹ سا، لیکن اگر آپ اس سارے کو یاد کر لیں گے اور کاپی پہ لکھیں گے تو ایک پیج تو بن ہی جائے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ نے تیار کر لینا ہے. یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک کی طرف، نیکسٹ لیسن کی طرف. تو یہ ہمارا نیکسٹ ہے عہد نبوی کے ماہ سال مدنی دور کا پوائنٹ نمبر 2 ہے غزوہ حنین. پہلے ہم نے فتح مکہ کیا ہے، تو آج ہم کریں گے غزوہ حنین. تو غزوہ حنین پڑھنے سے وہی چیز سامنے آئے گی کہ ہم اس کے منظر و اسباب کو جان سکیں گے، اس کے نتائج کا پتہ لگے گا ہمیں. اس کے بعد اس میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شجاعت ہے، استقامت ہے اور ثابت قدمی ہے، وہ ہم جو ہے اس سے سبق سیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے مشکل کہ آپ کس طرح مشکل حالات میں ثابت قدم رہے، یہ جو ہے ساری چیزیں ہم اس کے غزوہ حنین میں ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے. تو آئیے اس کو ریڈ کرتے ہیں. مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے، جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. یعنی 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام بنو حوازن تھا اور ایک کا نام بنو ثقیف تھا، اور ان کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا. وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے. مسلمانوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے. انہوں نے آس پاس کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ مکہ مکرمہ پر حملہ کریں گے. مکہ کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی طرف کی جانب روانہ ہوئے. یعنی جب رسول پاک نے یہ حالت دیکھی تو وہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن جو ہے وہ وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے. لشکر کی تعداد دے کر بعض نو مسلموں کے ذہن میں یہ خیال آیا. نو مسلم ہوتا ہے جو یعنی ابھی جو مسلمان ہوا، نیا مسلمان ہوا. 9 مسلموں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی. ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت و کثرت تعداد پر اترانا اللہ کو پسند نہیں آیا. آپ لوگ جانتے ہیں پیارے طلبہ و طالبات کہ غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو انہوں نے بھی غرور کیا کہ ہماری اتنی زیادہ جو ہے ہمارے پاس تعداد ہے، ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، تو آج تو ہم غالب آ کر ہی رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ چیز پسند نہیں ہے. ایمان میں اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ ہے عجز و انکساری اور خدا کی ذات پر بھروسہ. تو انہوں نے 9 مسلموں نے جو ہے وہ اس وقت کیا کیا، انہوں نے اپنی خدا پر بھروسہ نہیں کیا، خدا کی طرف دھیان نہیں کیا، یعنی انہوں نے اپنی طاقت پہ غرور کیا.
تو آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ ابھی مسلمان پہنچے نہیں تھے اپنا لشکر لے کر، لیکن اس سے پہلے دشمن تھے، انہوں نے اپنی تدابیر اختیار کر لی۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ انہوں نے چونکہ پہلے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، جیسے ہی یہ جو لشکر تھا میدان جنگ میں داخل ہوا، ویسے ہی آگے سے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بد نظمی پیدا ہوئی اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کو نہیں چھوڑا، مسلمانوں کو حوصلہ دیتے رہے اور میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، جس کی رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا النبی لا کاذبہ، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ آپ نے اس چیز کی گواہی دی کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں، کہ ان کو آواز دیں اور انہیں سمجھائیں اور کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیعت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی ہو گئی، یعنی بہت زیادہ لڑائی ہو گئی۔ جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی شدت کو دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شدت کو دیکھا کہ لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی اٹھائی زمین سے اور کفار کی طرف پھینکی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی، دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول پاک نے کس جو ہے وہ عظمت، استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ آخر خدا نے بھی ان کا ساتھ دیا، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جب ایمان کامل ہوتا ہے تو خدا خود مدد فرماتے ہیں۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا، جبکہ مرنے والے کفار کی کل تعداد 300 سے زائد تھی۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ دیکھیں اتنی بڑی لڑائی تھی اور لیکن مسلمانوں کی شہادتیں بہت کم ہوئیں اور کفار بہت زیادہ مارے گئے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں۔ یعنی میدان جنگ سے آپ نے جو مال غنیمت آپ کو حاصل ہوا، آپ نے وہ فوراً تقسیم نہیں کر دیا، بلکہ اس چیز کا انتظار کیا کہ شاید وہ لوگ جو ہیں بنو حوازن ہیں، وہ قبیلے والے جو ہیں اسلام قبول کر لیں تو یہ ان کی چیزیں ان کو واپس کر دی جائیں۔
لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ یعنی جب لوگوں نے غزوہ حنین کو دیکھا، اس کے واقعات کو دیکھا اور مسلمانوں کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، ثابت قدمی اور بہادری کو دیکھا، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سے قبائل جو تھے، بہت سے لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام دور دراز تک پھیل گیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورۃ التوبہ 25 آیت نمبر ہے اس کی۔ ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر اور خصوصاً حنین کے دن بھی۔ یعنی پھر آیت نازل ہوئی غزوہ حنین کی، جب فتح ہوئی تو اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور خدا نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، یعنی اس سے پہلے موقعوں پر بھی اور خصوصاً حنین کے دن، غزوہ حنین پر بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا۔ خدا فرما رہا ہے کہ تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا اور تمہاری وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمان دوبارہ سے اکٹھے ہوئے اور فتح یاب ہو کر واپس آئے۔ غزوہ حنین اور غزوہ بدر ہی وہ غزوات ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عجز و انکسار کی روش اپنانی چاہیے، کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی وہ خدا کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے، ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ تو ایسا ہی کرنا چاہیے، ہمیں اپنی وہ دولت پہ، کسی بھی چیز پہ وہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی وقت اگر دے سکتا ہے تو کسی بھی وقت ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی وقت وہ غرور و تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عجز و انکسار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ اتنا ہی تھا۔ آج ہم نے ریڈنگ کی ہے، انشاءاللہ کل وہ ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔